إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیو، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی ایک آیت نمبر 10 پڑھی گئی۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ کا موضوع ہے اخوت اسلامی معاشرے کی بنیاد۔ سامعین کرام، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ اخوت، یہ بھائی چارگی، یہ محبت، یہ ہمدردی، یہ الفت اگر دنیا والے یا یوں کہہ لیں کہ تمام کے تمام مسلمان مل کر کے دنیا کی تمام دولت کو خرچ کر دیتے اور اپنے اندر ایک بھائی سے محبت کو پیدا کرتے تو کامیاب نہ ہو پاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں بھائی بنایا ہے، ہمارے درمیان اخوت کو پیدا کر دیا ہے، ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا، دنیا کی تمام دولت کو خرچ کر کے بھی آپس میں الفت پیدا نہیں کر پاتے۔ ما الفت بین قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت کو پیدا کر دیا۔ ولیکن اللہ الف بین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً،
یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو دشمن تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، کاٹتے تھے، ایک دوسرے کی ذلت، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، ایک دوسرے کی غیبت چغلخوری کرنا تمہارا کام تھا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بھائی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن یہ بھائی کس بنیاد پر ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو جوڑ کر کے رکھتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے رشتے کو قائم رکھتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو ایثار و ہمدردی کرنے پر ابھارتی ہے؟ یہ ایمان ہے میرے بھائیو، ایمان۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان کی بنیاد پر، ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جی یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان اگر اخوت پیدا ہوئی ہے تو ایمان کی بنیاد پر، نمبر ایک۔ دوسری چیز، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور دوستی کس بنیاد پر؟ مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہمدردی کرنے کی بنیاد پر نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بنیاد پر نہیں، یہ تو اس بنیاد پر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نزدیک محبوب رکھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سارے کے سارے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین بندہ، افضل بندہ، خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو، اور اللہ اسی بنیاد پر مومن کو آپس میں ایک دوسرے کا دوست بناتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کل قیامت کا دن ہے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے متقیوں کے۔ تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی ہی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کہا، ایک دوسرے کو تعاون کرنے کے لیے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بھلائی پر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی تعاون کرو، اور برائی اور عدوان پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ تقوی اور ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر ایمان کی بنیاد پر مومن اگر آپس میں بھائی نہیں تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی انسان مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، تب انسان جا کر کے مومن ہوگا، اور اگر یہ صفت نہیں ہے تو ایسا انسان مومن نہیں ہے۔ ایمان سے اگر اخوت نکل جائے تو مفاد پیدا ہوتا ہے، اور اگر تقوی سے دوستی نکل جائے تو دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرح بننا ہے، جو مومنوں کے لیے رحم دل تھے، کافروں کے لیے سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تعریف فرمائی ان کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اسی بنیاد پر انسان کی زندگی ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد کے لیے سب سے اہم ضروری ہے کہ آدمی ایک دوسرے کا ہمدرد بنے، ایک دوسرے کا بھائی بنے، ایک دوسرے کے لیے محبت اپنے اندر پیدا کرے۔ اخوت کی چند شرائط ہیں، چند اساسیات ہیں، اگر انسان ان کو اپنا لے
انسان ان کو اپنا لے تو ایسی محبت اس کے اندر پیدا ہوگی جو کبھی بھی کوئی بھی انسان ان کو ان محبت سے الگ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلی چیز اخوت صرف اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یقیناً میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ واقعی میں کیا تم مجھ سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ ہاں، میں صرف اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان میرے لیے آپس میں محبت کرتا ہے اس کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ ایک دوسرے کے مجلسوں میں بیٹھتے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کسی گاؤں میں رہتا ہے، دوسرا آدمی کسی اور بستی میں رہتا ہے۔ ایک آدمی نکلتا ہے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت ہے، اس بنا پر وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ جب وہ اس فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں فلاں بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جو اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ کوئی چیز تم نے اس کو دے رکھی ہے جو اس سے لینے کے لیے جا رہے ہو، یا تم نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، وہ تمہارا احسان مند ہے؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ مقرر کرے گا۔ اللہ کے سائے میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا این المتحابین بحلالی، کہاں ہے وہ جو میری خاطر محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ کہاں ہیں؟ آج ان کے لیے کوئی سایہ نہیں، میں اپنا سایہ ان کو مقرر کروں گا، ان کو اپنا سایہ مہیا کروں گا۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دے گا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ پہلی چیز اخوت صرف اللہ کے لیے ہو، دوسری چیز ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہو، اخوت ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مومن کو اپنا دوست بناؤ، مومن کو اپنا دوست بناؤ، اور تمہارا کھانا صرف متقی کھائے، تمہارا کھانا صرف متقی کھائے۔ ایک روایت کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، ایک مومن اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، وہ اچھا کرے تو یہ بھی اچھا کرے گا، وہ برائی کی طرف اس کو لے کر کے گیا تو وہ بھی برائی کی طرف جائے گا۔ اور کل قیامت کے دن ایسے دوست جو برائی کی طرف لے جانے والے ہوں گے دشمن ہو جائیں گے۔ تیسری چیز اخوت اسلامی طریقہ پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی جمع ہو ایک جگہ تو وہ جب وہاں سے جدا ہو تو اپنے آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کریں کہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور الفت رکھیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، اجتماع علی و تفرق علی، وہ آپس میں جب ملتے تھے محبت پیدا ہوتی تھی، جدا ہوتے تھے محبت کے ساتھ جدا ہوتے تھے۔
اہل علم نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو 4 باتوں کی آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے تھے. وہ ہے سورۃ العصر. آپس میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے سورۃ العصر کی. اور ایمان، عمل صالح، صبر اور حق کی باتوں پر ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے تھے. اسلامی طریقے پر، اخوت اسلامی طریقے پر ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو. اور چوتھی چیز اخوت خیر خواہی کی بنیاد پر ہو، اپنی مفاد کے لیے نہیں، خیر خواہی کی بنیاد پر انسان خیر خواہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا قرآن حکیم کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں امانت دار بھی ہوں اور تمہارا خیر خواہ بھی ہوں. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان لیا. میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان لیا. وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. میں نے بیعت اس بات پر لی کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہ کروں گا، ہر مسلمان کا خیر خواہ بنوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے لوگوں سنو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیمن، کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے لیے، ولی کتابی، اس کے کتاب کے لیے، ولی رسولی، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں حکمران کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے خیر خواہ بنو. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کو ذلیل نہیں کرتا اور اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرو. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیسے کریں؟ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کو معاف کرنے میں، شفقت و مہربانی کرنے میں مومن ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. بخار اگر اسے لگے تڑپتا دوسرا ہے، کانٹا اسے چبھے درد کسی اور کو ہوتا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا. آئیے چند مثالیں ہم بھی دیکھیں. زین العابدین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رحمت دلی، بڑا ایثار و محبت، لوگوں سے بڑی ہمدردی کیا کرتے تھے. رات کے اندھیرے میں اپنے پیٹھ پر اناج کو لاد کر کے بیواؤں اور مسکینوں میں بانٹا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمیں روزی کون دیتا تھا. اللہ تبارک و تعالی روزی دینے والا، لیکن ذریعہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب یہ دنیا سے گزر گئے ان کی روزی بند ہو گئی، ان کی روزی بند ہو گئی، اور انہیں معلوم ہوا کہ فلاں صاحب جو ہے ہماری کفالت کیا کرتے تھے. میرے بھائیو، عبداللہ ابن مبارک رضی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حج کے اوپر نکلے. راستے میں ایک پرندے کو دیکھا جو مرنے کے قریب ہے، اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے، روح نکلنے والی ہے. وہ اس کو اٹھانے کے لیے گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا. ایک بچی کو جو وہاں پر گھر کا جھوپڑی نکل کر کے آتی ہے، اس مرے ہوئے پرندے کو اٹھا کر کے لے جاتی ہے. ماجرا پوچھا عبداللہ ابن مبارک نے کہ معاملہ کیا ہے تمہارا؟ کہا کہ ایسی سی بات ہے کہ میں ہوں، میرا بھائی ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھر لوٹنے تک کا کرایہ اپنے پاس رکھو، باقی سارا کا سارا مال ان کو دے دو، ہمارا حج ہو گیا ہے. ایک دوسرے کی ہمدردی ایسی تھی،
ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ایسے بنا کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کہ کتنی بیوائیں، کتنی مطلقہ ہیں، کتنے غریب ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دو۔ مسلمان تو وہی ہے جو اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو محفوظ رکھے، تکلیف نہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مسجد کے اندر آؤ یا بازار کے اندر سے گزرو، تمہارے ہاتھ میں اگر تیر ہو یا کوئی اور ہتھیار ہو اس کی نوک کو پکڑ لو تاکہ تم دوسرے مسلمان بھائی کو تمہاری تکلیف نہ ہو۔ ظالم اپنے بھائی پر، ایک مسلمان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کا حال تو یہ ہے کہ ویڈیو نکال کر کے لوگ بھیجتے ہیں، دیکھو ہم مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، بلکہ اس کی مدد کرو، اس کو روکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مثالوں کو دے کر کے ہمیں سمجھایا۔ اخیر میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اگر یہ چیزیں آ جائیں، آپس میں ایک دوسرا انسان، ایک مسلمان اگر یہ سمجھنے لگ جائے کہ فلاں مسلمان بھائی جو ہے اس کی بھی عزت ہے، اس کے بھی مال ہیں، اس کے بھی خون ہیں، جس طریقے سے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری عزت کو تار تار نہ کرے، کوئی میرے خون کو نہ بہائے، کوئی میرے خاندان میں کسی کو نہ مارے، کوئی میرے مال کو نہ لوٹے، میں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں۔ معاشرے کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے اندر اگر محبت پیدا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاشرہ بڑا بہترین بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی، کیا ہے کہ اگر آدمی آپس میں اگر بیمار ہو جائے، کوئی انسان اگر بیمار ہو جائے تو اس کی زیارت کرنے کے لیے جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ انسان جنت کے اندر ہے، اس کا چلنا بھی مبارک، اس کا جانا بھی مبارک، اس کی تمام چیزیں مبارک ہیں۔ خریفۃ الجنہ کہا گیا، جنت میں پھل چنتا ہے یہ انسان، جنت کے باغوں میں ٹہلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے۔ ایک مسلم معاشرہ، ایک سوسائٹی اگر اچھا بنانا ہے، اسلامی معاشرے کی بنیاد اگر اخوت پر ہو جائے، بھائی چارگی پر ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے اگر ہمدرد بن جائے تو پھر معاشرہ جو بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کی، مہاجر اور انصار کی بھائی چارگی کرائی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بھائی چارگی ہوئی۔ بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھ اتنے مال ہیں، میری 2 بیوی ہے، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تو لے لے، اس میں سے آدھا مال لے لے۔ کہا مال تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے مال میں، تیرے اہل و عیال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دے۔ ایک دوسرے کے لیے اگر انسان ہمدرد بن جائے تو پھر معاشرہ بھی پرسکون ہوتا ہے اور انسان کے حالات بھی اچھے ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر ایمان بھی ناقص ہے، تقویٰ بھی ادھورا ہے، اور پھر انسان کے سارے معاملات ادھورے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کا یہ عمل تھا، صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ جب اپنے بھائی سے ملتے تو سلام کرتے، جدا جب ہوتے تو عہد و پیمان کرنے کے بعد سلام کرتے، تاکہ محبت جو ہے قائم رہے، باقی رہے۔ اور ان کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ جب بھی اپنے بھائی سے ملا کرتے تھے تو مصافحہ کیا کرتے تھے، ہاتھ ملایا کرتے تھے۔ اس لیے انسان برا نہ مانے کہ ادھر سے گیا تو سلام کیا، ادھر سے آیا تو سلام کیا، اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ساتھی کو لیتے اور بازار میں نکل جاتے۔ وہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ آپ ڈیلی کے ڈیلی بازار میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے نہیں، کوئی بھاؤ پوچھتے نہیں، آپ کا عمل کیا تھا؟ کہا کہ دیکھو میں جب بازار میں نکلتا ہوں اخیر تک جاتا ہوں اور پھر ادھر سے لوٹتا ہوں تو شروع تک میں سب کو سلام کرتا ہوں، یہی میرا عمل ہے۔ میں سارے کے سارے لوگوں کو سلام کرتا ہوں، سب پہ سلامتی بھیجتا ہوں، وہ میرے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، معاملہ اگر کچھ اوپر نیچے ہو جائے، اوپر نیچ
اوپر نیچے اگر کوئی معاملہ ہو جائے، اونچ نیچ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو لوگوں آپس میں صلح کر لیا کرو. واتقوا اللہ، اگر یہ ایسا عمل رہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو تمہارے اوپر نازل کر دے گا. دعا کرے اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے آپ کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک مسلمان کے لیے ہمدردی محبت پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما. اللہ رب العالمین ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم.